بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کافروں کا فریب اور حضرت علی کی دانش مندی۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس رات دو عظیم انسانوں کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ وہ دو انسان حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر سفر فرمایا۔ گویا اللہ کی امانت ابوبکر صدیق کے حصہ میں آئی، جبکہ لوگوں کے وہ امانتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کی، تاکہ آپ ان امانتوں کو صاحبان امانت تک پہنچائیں۔ صبح کو مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ حفظ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل شقیقی کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، اس سے 80 مثقال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے مثقال سونا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں۔ جا کر کہو آپ میری امانت مجھے واپس کیجیے۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کرے گے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی مال ہند کا گلو بند تجھے دیتا ہوں۔ امیر بن وائل نے حضرت علی کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی، اس نے بتائی۔ اس کے بعد آپ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں امیر کا نام کہیں بھی درج نہ تھا۔ حضرت علی نے امیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا میرے چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقب بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حفظ میری گواہی کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی اچھی طرح جان گئے کہ ان کا صرف فریب ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ نے امیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ امیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ نے فرمایا بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جیب میں ڈالی۔ پھر حفظ کو بلایا، اس نے گواہی میں کہا کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
لے کر اپنے ہاتھ میں رکھی تھی، یہاں تک کہ امیر واپس آ گیا۔ پھر عقبہ کو بلایا اور اس نے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر اکرمہ کو بلایا، اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ امیر نے کہا، علی، میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں اصل بات بتاؤں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حفظ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہند کا گلو بند، جس پر اس کا نام نقش ہے، بطور رشوت دیے ہیں۔ میں انہیں واپس کرتا ہوں۔ چنانچہ قریش کے سرخ جہالت سے جھک گئے۔ اس وقت علی المرتضیٰ نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس کے گروہ نے کہا، یہ تلوار حفظ کی ہے، یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں، یہ تلوار حفظ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں ہے۔ یہ بھید ہے کہ تمہارا مکر و فریب مجھ پر کارگر ہو۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اگر تو سچ کہتا ہے تو بتاؤ، تمہارا غلام مسلح اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اس کے بعد تو نے اسے دیکھا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گڑھا کھودیں اور حفظ بو مسلح کو باہر لائیں، خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کے سبب کا سوال کرنے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا، حفظ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا کہ اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا۔ حفظ نے اس کو تلوار دی۔ وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں اس کے قریب گیا، وہ کھڑا ہو گیا تاکہ تلوار سے میرے سر پر وار کرے۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ امیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے کہا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اس واقعہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے۔